अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 8th क्लास कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। बेटा आज हमारी ऑनलाइन क्लास का 16वां लेक्चर है, 16 लेक्चर, ठीक है। और हमने हिस्सा नज़म को टच किया हुआ है। हम पढ़ ली थी। हम के बाद आज हम अमीर बिनाई की पढ़ेंगे, ना लिखी हुई नात, ठीक है। अमीर बिनाई जो कि 1832 में लखनऊ में पैदा हुए और 1900 में उनकी वफ़ात हुई। अमीर बिनाई का शुमार अपने अहद के कादिरुल कलाम शायरों में होता है। उनकी तसानीफ़ में 2 इश्किया दीवान, मिरातुल गैब, सनम खानाए इश्क और एक नातिया दीवान मोहम्मद खातमुन नबीयीन शामिल हैं। और यहाँ पे ये जो नात है अमीर बिनाई की, नातिया दीवान मतलब मोहम्मद खातमुन नबीयीन से ही अख्ज़ की गई है, ठीक है। नात के बारे में बेटा आप लोग जानते हैं कि ऐसी नज़म जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। और ज़ाहिर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी ज़ात हैं जिनकी ख़ुद अल्लाह ताला भी तारीफ़ करते हैं। और अल्लाह ताला ख़ुद अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ते हैं और फ़रिश्तों को भी अपने प्यारे नबी पर दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म देते हैं। तो वो हस्ती कि उस हस्ती के बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे, जो कि अमीर बिनाई का कलाम है। पढ़ते हैं। सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सुनी हमने तोतियो बुलबुल की बातें, तेरा तज़किरा है तेरी गुफ्तगू है। जियूं तेरे दर पर मरूं तेरे दर पर, यही मुझको हसरत यही आरज़ू है। जमे जिस तरफ आँख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चारसू है। तेरी राह में खाक हो जाऊं मरकर, यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। यहाँ है ज़हूर और वहाँ नूर तेरा, मकामे भी तू ला मकामे भी तू है। जो बेदाग लाला जो बेखार गुल है, वो तू है वो तू है वो तू है वो तू है। मोहम्मद खातमुन नबीयीन में से अख़ज़ की गई नात आपके सामने आई। यहाँ पे अमीर बिनाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ किस तरह से बयान कर रहे हैं अपने कलाम में। सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। आपको मैंने यहाँ पे काफ़िया और रदीफ़ के बारे में बताती चलूँ साथ के साथ, कि हर शेर के आखिर में हम आवाज़ जो अल्फाज होते हैं वो काफ़िया कहलाते हैं। और हू बहू एक जैसे अल्फाज जब बार बार इस्तेमाल किए जा रहे हों तो उनको तो बेटा यहाँ पे पहले शेर में अमीर बिनाई शेर के पहले मिसरे में ये बयान करना चाह रहे हैं कि हर सू फैलने वाली हवा से यहाँ पे शायर मुखातिब हैं। कहते हैं कि ए हवा, तेरे बारे में मेरा गालिब यकीन है कि तेरा नुक्ता आगाज़ तैयारे मुस्तफ़ा से है, जिसकी तस्दीक असर हाजिर की साइंस भी कर चुकी है कि कुराए अर्ज़ में हवा का नुक्ता आगाज़ शहर मदीना से है। गोया दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को ऑक्सीजन जो है मदीना से मिल रही है, ठीक है। दूसरे मिसरे में शायर क्या कहना चाहते हैं? दूसरे मिसरे में शायर अपनी बात में तक़वियत पैदा करने के लिए दलील पेश करते हुए कहते हैं कि ए सुबह को चलने वाली हवा, मुझे ये क्यों कर मालूम हुआ कि तू मदीने से आती है। तेरे अंदर फैली हुई प्यारी खुशबू इस बात का पता दे रही है कि मदीना में खिलने वाले फूलों की सी खुशबू तेरे दामन में भी आबाद है। बकौल शायर, याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। ये हुआ हमारे पास पहले शेर की तशरीह। हम दूसरे शेर को पढ़ते हैं। सुनी हमने तोतियो बुलबुल की बातें, तेरा तज़किरा है तेरी गुफ्तगू है। तोतियो बुलबुल यहाँ पे जो है दो परिंदों के नाम हमारे पास आए हैं, ठीक है। तो शायर देखें यहाँ पे हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। हमने तोतियो बुलबुल की सदाओं और नगमों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुफ्तगू सुनी।
مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تمام اشیاء کے لیے سراپائے رحمت اور شفقت بنا کر مبعوث کیے گئے۔ جہاں ہر مسلمان کے دل میں جذبہ عشق رسول پایا جاتا ہے، وہاں طوطی اور بلبل کے سینے بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آباد ہیں۔ شاعر نے ان پرندوں کی صداؤں پر غور کیا تو درود و سلام کی پکار تھی۔ بقول شاعر، ہر بلبل چمن ہے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر گل ہزار دل سے ہے قربان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھی زندہ رکھا۔ آفتاب نبوت کی شہادت جہاں پرندے دیتے ہیں، وہاں بے جان کنکریاں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ اٹھتی ہیں، پکار اٹھتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگلے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ یہاں پہ شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ میری حسرت اور آرزو ہے کہ میری زندگی مدینہ میں بسر ہو اور موت آئے تو مدینہ کی مٹی نصیب ہو۔ ٹھیک ہے، امیر مینائی کی خواہش ہے کہ جینے اور مرنے کے لیے مدینہ منورہ کی پاک دھرتی نصیب ہو۔ مدینہ منورہ وہ سرزمین ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف ملا، اور مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے پسند فرمایا۔ بقول شاعر، حسرت ہے دم نکلے در شاہ عرب پر، مدفن ہو تو سایہ دیوار مدینہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، مزید یہاں پہ شاعر کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ شاعر کی خواہش ہے کہ اسے مدینے میں موت آئے تاکہ جنت البقیع میں دفن ہو کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بن کر قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا زیادہ حقدار بن جائے، کیونکہ روز قیامت سب سے پہلے مکہ اور مدینہ کے لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے میں مقام روز محشر کی طرف آئیں گے۔ ٹھیک، ہم اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ یہاں نعت کے چوتھے شعر میں دیکھیے گا شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جس طرف بھی آنکھ اٹھتی ہے ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی جلوہ ہے۔ اگر دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگایا جائے تو ہر طرف وہی نظر آتے ہیں۔ امیر مینائی اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کائنات ارضی کے ایک ایک ذرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا موجود ہے۔ جس طرف بھی آنکھ اٹھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہی نظر آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت دونوں عالم کے لیے ہے، اس لیے ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رحمت نظر آتی ہے۔ اگر دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا لیا جائے تو ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نظر آتے ہیں۔ اگلا شعر، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ شاعر اس شعر میں کہنا چاہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فنا ہو جاؤں، اسی میں میری عزت اور بقا ہے۔ شاعر مزید کہنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کروں، اسی راہ میں موت سے ہم کنار ہو جاؤں، میرا جینا اور مرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے ہو، ایسی شاندار موت ہی میں میری عزت ہے۔ شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایاں محبت رکھتے ہیں۔ شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب خیال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کروں، اور جب میرا وقت ختم ہو جائے تو اس وقت بھی میرے دہان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہی ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام بھی تو لا مقام بھی تو ہے۔ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے اور دوسرے جہان میں وہ روشنی کی شکل میں موجود ہیں۔
ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا جلوہ ہے۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بشکل انسانی نمودار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی شکل میں اس دنیا میں پیدا کیا، جبکہ دوسری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت نور کی ہے۔ بقول شاعر، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اس نور سے لے کے کچھ روشنی بزم کونوں مکاں کو سجایا گیا۔ آخری شعر پڑھیں گے نعت کا۔ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ جی یہاں پہ آخری شعر میں نعت کے امیر مینائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت اس طرح سے ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بغیر داغ کے لالا کے پھول جیسی اور بغیر کانٹے کے گل جیسی ہے۔ شاعر یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ لالا کے پھول کی رعنائی اپنی خوبصورتی کے باعث دنیا میں لاسانی ہے، لیکن اس میں ایک کمی ہے کہ اس میں ایک داغ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے پھول جو خوبصورتی میں کمال درجہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں جو ہاتھ کو زخمی کر دیتے ہیں۔ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالا سے بڑھ کر خوبصورت کہا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک مکمل ذات ہے، اس میں کوئی داغ، کوئی عیب نہیں۔ اسی طرح پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے پھول کے مانند ہیں، ایسے پھول کی مانند ہیں جن کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے نعت کی تشریح پڑھی بیٹا۔ آپ نے اس کو تشریح کو تیار کرنا ہے، میں نے آپ کو ہوم ورک اسائن کرنا ہے۔ ہوم ورک سے پہلے ہم نعت کے کچھ مشکل الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے گا ہمارے پاس کیا آئے ہوئے ہیں۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا، بے شک بغیر کسی شک و شبہ کے، تذکرہ ذکر، گفتگو بات چیت، طوطی ایک پرندہ، حسرت تمنا، چار سو چاروں طرف، خاک مٹی، حرمت عزت، ظہور جلوہ، ان دونوں کا معنی ہوگا ظاہر ہونا، نور روشنی، بے داغ بغیر داغ کے، لالا ایک سرخ پھول کا نام، بے خار بغیر کانٹے کے۔ یہ سارا آپ نے تیار کرنا ہے۔ آپ کو ہوم ورک پہ میں کیا دے رہی ہوں، اس نعت کے ردیف اور قافیہ کی نشاندہی کریں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو نعت کے سٹارٹ میں بتا دیا تھا۔ اور اردو کی درسی جو ہے اردو گرامر کی بک میں سے پیج نمبر 209 سے لے کر 2010 تک جو ہے ضرب المثال 21 تا 30 آپ نے ہوم ورک پر لکھنی ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔